بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے مریض کی عیادت کا ثواب۔ اللہ رب العزت اس بندے کو کیا ثواب عطا فرماتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چل کر اس کے گھر پہنچتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ روایت منقول ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، من عاد مریضا بکرا شیعہ 70,000 ملک کلہم یستغفر لہ حتی یمسی۔ جو شخص صبح و سویرے مریض کی عیادت کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِنْ عَادَهُ مَسَاءً شَيَّعَهُ 70,000 مَلَكٍ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ۔ کوئی بندہ شام کو عیادت کے لیے نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک باغ بھی بنا دیتا ہے۔ اور پھر امام احمد نے اپنی مسند کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من عاد مریضا لم یزل یخوض فی الرحمت حتی یرجع فاذا جلس اغتمس فیہا۔ جس نے مریض کی عیادت کی وہ پلٹنے تک رحمت میں داخل رہا، اور جب مریض کے پاس بیٹھ گیا تو رحمت میں غوطہ زن ہی ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مریض کی عیادت کرنے کا کتنا اجر ہے۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک لکھا ہے، وَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ، جس وقت وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، فَلَا يَزَالُ يَخُوضُ فِيهَا حَتَّى يَرْجِعَ حَيْثُ خَرَجَ، جب تک واپس نہیں پلٹتا رب عز و جل کی رحمت میں ہی ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا کے لیے مریضوں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا میں آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی اس حوالے سے فعل رکھوں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک غریب آدمی بیمار ہو جائے تو اسے پوچھتے نہیں ہیں۔ بیمار ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اگر مریض آدمی مر جائے تو اس کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ یہ افراط و تفریط اسلام نے ختم کیا ہے۔ سنیے ذرا میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس حوالے سے فعل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض۔ ایک یہودی لڑکا تھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے خود تشریف لے آئے۔ فقعد عند رأسه فقال له اسلم، اس کے سرہانے کھڑے ہو گئے، فرمایا اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے۔ فنظر الی ابیہ، اس کا باپ بھی اس کے قریب ہی کھڑا تھا، اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اس کے والد نے کہا، اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بات مان لیے۔ فاسلم، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول الحمد للہ الذی انقذہ من النار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس تشریف لائے اور یہ اپنی زبان سے دہرا رہے تھے، تعریف اس خدا کی ہے جس نے اس لڑکے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے۔ دوستو، کبھی مریض کی عیادت بندے کو دوزخ سے بچا کر کے جنت تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے مریضوں کی عیادت کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔